السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں خالد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل FK اکیڈمی۔ ساتھیو، آج میرے سبق کا عنوان ہے بھابھی جان۔ بھابھی جان ساتھیو، اس سبق کے اندر دو طرح کے سوالات ہیں، ایک مختصر اور دوسرا طویل، یعنی شارٹ اور لانگ کویسچن۔ ساتھیو، اس ویڈیو کے اندر دونوں طرح کے سوالات کا تشفی بخش جواب دیا گیا ہے اور آخر میں کچھ مخصوص الفاظ کے معانی کو بتلاتے ہوئے سبق کو ختم کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں اور پھر اپنی کاپیوں میں لکھ کر اسے اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ آنے والے امتحانات میں اچھی کامیابی مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف اور شروع کرتے ہیں۔ تو اس سبق کا پہلا سوال ہے، آپ کی نصابی کتاب میں سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ ہے؟ آپ کی نصابی کتاب میں سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے رقیہ بھابھی۔ اس کا جواب ہے رقیہ بھابھی۔ اگلا سوال ہے، افسانہ رقیہ بھابھی کے مصنف کون ہیں؟ افسانہ رقیہ بھابھی کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سہیل عظیم آبادی۔ افسانہ رقیہ بھابھی کے مصنف سہیل عظیم آبادی ہیں۔ اگلا سوال ہے، رقیہ بھابھی کے شوہر کا نام کیا ہے؟ رقیہ بھابھی کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ننھے۔ اس کا جواب ہے ننھے۔ اسی طرح سے اس کے بعد والا سوال ہے، رقیہ بھابھی کے دیور کا نام کیا ہے؟ رقیہ بھابھی کے دیور کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ان کے دیور کا نام اختر ہے۔ ان کے دیور کا نام اختر ہے۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے، رقیہ بھابھی کے بیٹی کا نام کیا ہے؟ رقیہ بھابھی کے بیٹی کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ان کی بیٹی کا نام ریحانہ ہے۔ ان کی بیٹی کا نام ریحانہ ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے، رقیہ بھابھی جس غریب لڑکی کی تعلیم کا خرچ اٹھاتی تھی اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ جس غریب لڑکی کی تعلیم کا خرچ اٹھاتی تھی اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ تو اس لڑکی کا نام شمی ہے۔ جواب میں ہے اس لڑکی کا نام شمی ہے۔ اگلا سوال ہے، اختر جس لڑکی سے شادی کرنے والا تھا اس لڑکی کا کیا نام تھا؟ اس لڑکی کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب ہے اس لڑکی کا نام جمیلہ تھا۔ اس لڑکی کا نام جمیلہ تھا۔ ایسے ہی اس کے بعد کا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوی مجموعے کے نام لکھیے۔ سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوی مجموعے کے نام لکھیے۔ تو 1 نمبر پہ آتا ہے 4 چہرے۔ 4 چہرے، اور دوسرے نمبر پہ الاؤ۔ الاؤ، اور تیسرے نمبر پہ آدمی کے روپ۔ آدمی کے روپ۔ یہ 3 افسانوی مجموعے سہیل عظیم آبادی کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ کیوں جانا پڑتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل اس لیے جانا پڑتا تھا کہ وہ ایک سرگرم سیاسی آدمی تھے جو سرکار کے غلط اصول اور نکتہ چینی کو پسند نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے سرکار ان سے ناراض ہو کر انہیں جیل میں ڈال دیا کرتی تھی۔ جواب میں کیا ہے؟ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل میں اس لیے جانا پڑتا تھا کہ وہ ایک سرگرم سیاسی آدمی تھے جو سرکار کے غلط اصول اور نکتہ چینی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے سرکار ان سے ناراض ہو کر انہیں جیل میں بار بار ڈال دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد کا سوال ہے، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں اور کیوں؟ تو اس کا جواب ہے رقیہ بھابھی شمی نامی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی کیونکہ وہ بہت غریب لڑکی تھی۔ جواب ہوگا رقیہ بھابھی شمی نامی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑکی بہت غریب تھی۔
اگلا سوال ہے، رقیہ بھابھی کو سونے کی چڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ رقیہ بھابھی کو سونے کی چڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، رقیہ بھابھی نے سونے کی چڑیوں کو اس لیے فروخت کروایا تاکہ اس کے ذریعے سے، یعنی اس قیمت کے ذریعے سے شمی کے بھائی کا MA کے اندر فارم بھرا جا سکے۔ رقیہ بھابھی نے سونے کی چڑیوں کو اس لیے فروخت کروایا تاکہ اس کی قیمت کے ذریعے شمی کے بھائی کا MA کے اندر فارم بھرا جا سکے۔ اس کے بعد کا سوال ہے، رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی؟ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے، رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خود لکھتی تھی اور نئے لکھنے والوں کی رہنمائی کے لیے ان کے خطوط کا جواب بھی دیا کرتی تھی۔ رقیہ بھابھی کو جب بھی فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خود بھی لکھتی تھی اور نئے لکھنے والوں کی رہنمائی کے لیے ان کے خطوط کا جواب بھی دیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے اگلا سوال ہے، رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کرے۔ رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کرے۔ تو اس کا جواب ہے، رقیہ بھابھی اپنے والدین کی بڑی چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی اور میکے میں ان کی پرورش اور پرداخت بڑے ناز و نعمت سے ہوئی۔ گھر میں 10 مامائیں اور نوکرانیاں ہوتی تھیں اور اپنے بناؤ سنگھار اور شوق پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتی تھی۔ جواب، رقیہ بھابھی اپنے والدین کی بڑی چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی اور میکے میں ان کی پرورش اور پرداخت بڑے ناز و نعمت سے ہوئی۔ گھر میں 10 مامائیں اور نوکرانیاں ہوا کرتی تھی اور اپنے بناؤ سنگھار اور شوق پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتی تھی۔ مگر جب سسرال آئی تو بھیا کے جیل جانے اور نظر بند ہونے کی وجہ سے حالات بالکل بدل گئے۔ MA کی تیاری کر کے امتحان پاس کیا، پھر لیکچرر بنی جہاں سے 400 روپے ملتے تھے، پھر 50 روپے کا ایک ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ آمدنی کل 450 روپے تھی اور اخراجات بہت سارے تھے، پھر بھی رقیہ بھابھی نہ اداس ہوتی تھی اور نہ ہی پریشان، بلکہ حوصلہ اور ہمت کے ساتھ ہر مسائل کا مقابلہ خوشی خوشی کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے ضرورت مند کی امداد بھی کیا کرتی تھی۔ مگر جب سسرال آئی تو بھیا کے جیل جانے اور نظر بند ہونے کی وجہ سے حالات بالکل بھی بدل گئے تھے۔ MA کی تیاری کر کے امتحان پاس کیا، پھر لیکچرر بنی جہاں سے 400 روپے ملتے تھے، پھر 50 روپے کا ایک ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ کل آمدنی 450 روپے تھی اور خرچ بہت زیادہ تھے، لیکن پھر بھی رقیہ بھابھی نہ اداس ہوتی تھی اور نہ ہی پریشان، بلکہ حوصلہ اور ہمت کے ساتھ ہر مسائل کا مقابلہ خوشی خوشی کر لیا کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے ضرورت مندوں کی امداد بھی کیا کرتی تھی۔ اگلا سوال ہے، رقیہ بھابھی کے کردار کو ایک مثالی کردار بنا کر سہیل عظیم آبادی نے قاری کو حوصلہ دینے کا کام کیا ہے، اس خیال سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ سوال ہے، رقیہ بھابھی کے کردار کو ایک مثالی کردار بنا کر سہیل عظیم آبادی نے قاری کو یعنی پڑھنے والے کو حوصلہ دینے کا کام کیا ہے، اس خیال سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے، سہیل عظیم آبادی نے رقیہ بھابھی کو ایک مثالی کردار بنا کر قاری کو حوصلہ دینے کا کام کیا ہے۔ ہم اس نظریے سے متفق ہیں کیونکہ رقیہ بھابھی بچپن سے ہی ناز و نعمت میں پلی بڑھی تھی، مگر جیسے ہی سسرال میں آئی حالات اس کے برعکس یعنی الٹا ہو گیا، کیونکہ بھیا کو سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے جیل جانا پڑا اور کنبہ کی ساری ذمہ داریاں رقیہ بھابھی کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر بھی
وہ ہمت نہیں ہاری اور سارے مسائل کا مسکراتے ہوئے سامنا کیا۔ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی نے رقیہ بھابھی کو ایک مثالی کردار بنا کر قاری کو یعنی پڑھنے والے کو حوصلہ دینے کا کام کیا ہے۔ ہم اس نظریے سے متفق ہیں کیونکہ رقیہ بھابھی بچپن ہی سے ناز و نعمت میں پلی بڑھی تھی، مگر جیسے ہی سسرال میں آئی حالات اس کے برعکس ہو گئے، کیونکہ بھیا کو سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے جیل جانا پڑا اور کنبہ کی ساری ذمہ داریاں رقیہ بھابھی کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر بھی وہ ہمت نہیں ہاری اور سارے مسائل کا مسکراتے ہوئے اور خوشی خوشی سامنا کیا۔ اور اس واقعہ سے قاری کو یعنی پڑھنے والے کو یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی اگر حوصلہ اور ہمت کے ساتھ کام لے تو سارے مسائل کا حل آسانی سے نکال سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غموں کا درد بھی ہو تو مسکرا کر جیو۔ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعہ سے قاری یعنی پڑھنے والے کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ چاہے جتنی بھی مصیبت ہو حوصلہ اور ہمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ سارے مسائل کا حل آدمی آسانی سے نکال سکے، گھبراہٹ کے ساتھ نہیں۔ اسی لیے آخر میں یہ کہہ کر سمجھایا جا رہا ہے کہ غموں کا درد بھی ہو تو مسکرا کر جیو، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ غم میں ہیں۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی اردو کے کس افسانہ نگار سے بہت زیادہ متاثر تھے اور کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی اردو کے کس افسانہ نگار سے بہت زیادہ متاثر تھے اور کیوں تھے؟ اس کا جواب دیجئے۔ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی پریم چند سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ کیوں تھے؟ اس لیے تھے کہ پریم چند نے بھی اپنے افسانوں کا موضوع کمزور طبقہ کو بنایا تھا، ٹھیک اسی طرح سے سہیل عظیم آبادی نے بھی اپنے افسانوں کا موضوع کمزور اور پسماندہ طبقوں کو بنایا ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ جواب ہے، سہیل عظیم آبادی پریم چند سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس لیے تھے کہ پریم چند نے بھی اپنے افسانوں کا موضوع کمزور طبقہ کو بنایا تھا، ٹھیک اسی طرح سے سہیل عظیم آبادی نے بھی اپنے افسانوں کا موضوع کمزور اور پسماندہ طبقہ کو بنایا ہے۔ اگلا سوال ہے، افسانہ بھابھی کے کس کردار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ سوال ہے، افسانہ بھابھی کے کس کردار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب دیجئے۔ تو اس کا جواب ہے، افسانہ بھابھی میں رقیہ بھابھی کا کردار مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، کیونکہ بھابھی کا کردار اس افسانے میں سب سے اہم اور متحرک ہے، کیونکہ وہ ہمت اور حوصلہ کی پتلا ہے جن کا دل دکھ اور پریشانی میں بھی حیران اور اداس نہیں رہتا ہے، وہ کسی بھی برے حالات میں مسکرا کر جینا جانتی ہے۔ جواب ہے، افسانہ بھابھی میں رقیہ بھابھی کا کردار مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، کیونکہ بھابھی کا کردار اس افسانہ میں سب سے اہم اور متحرک ہے، کیونکہ وہ ہمت اور حوصلہ کی پتلا ہے جن کا دل دکھ اور پریشانی میں بھی حیران اور اداس نہیں رہتا ہے، وہ کسی بھی برے حالات میں مسکرا کر جینا جانتی ہے۔ اسی جواب کا یہ بھی جز ہے کہ بھابھی جب میکے میں تھی تو ان کی پرورش بڑی ناز و نعمت کے ساتھ ہوئی اور ان کی زندگی عیش و عشرت میں گزری، مگر جب سسرال آئی تو حالات بالکل اس کے برعکس ہو گئے۔ بھیا کو سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے جیل جانا پڑا اور گھر والوں کا سارا خرچ بھابھی کے سر پر ہی آ گیا۔ پھر بھی نہ وہ پریشان ہوئی اور نہ ہمت ہاری، مضبوط حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی رہی اور گھر کا سارا خرچ چلانے کے لیے لیکچرر کی نوکری کی اور ٹیوشن بھی پڑھائی، جی بہلانے کے لیے خود لکھتی بھی تھی اور لکھنے والوں کی ہمت بھی بڑھایا کرتی تھی۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کے بارے میں اپنے اردو کے استاد سے مدد لے کر کم از کم 10 جملے تحریر کرے، ساتھ ہی یہ بھی تحریر کرے کہ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کب شائع ہوا۔
سوال سمجھے؟ سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے بارے میں آپ اپنے اردو کے استاد سے مدد لے کر کم از کم 10 جملے تحریر کرے، یعنی 10 جملے لکھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تحریر کرے یعنی بتائے کہ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کب پبلش ہوا۔ تو اس کا جواب ہے سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے اور ان کا تخلص سہیل ہے۔ ان کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ کے اندر ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم نانیہال میں ہوئی۔ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، پھر بھی شاعری اور افسانہ نگاری میں دلچسپی رکھتے تھے اور انہوں نے افسانوں کا موضوع کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو بنایا۔ جواب ہے سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے اور ان کا تخلص سہیل ہے۔ ان کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ کے اندر ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم ان کے نانیہال میں ہوئی۔ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، پھر بھی شاعری اور افسانہ نگاری میں دلچسپی رکھتے تھے اور انہوں نے افسانوں کا موضوع کمزور اور پسماندہ طبقہ کے مسائل کو بنایا۔ ایسے ہی ملازمت کے طور پر آل انڈیا ریڈیو بھی جوائن کیا، پھر دلہی، سری نگر اور پٹنہ جیسی جگہوں پر مقیم بھی رہے۔ اس کے بعد ساتھی نامی ایک اخبار کا اجرا بھی کیا۔ ان کے افسانوی مجموعوں کے نام چار چہرے اور آدمی کے روپ ہیں جو 1977 میں شائع ہوا، اور الاؤ ہے جو 1942 میں شائع ہوا، اور ایسے ہی ان کی وفات 1980 عیسوی میں ہوئی۔ 1980 عیسوی میں ہوئی۔ اخیر میں ہے ملازمت کے طور پر انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کو جوائن کیا، پھر دلہی، سری نگر اور پٹنہ جیسی جگہوں پر مقیم رہے اور ساتھی نامی ایک اخبار کا بھی اجرا کیا۔ ان کے افسانوی مجموعوں کے نام چار چہرے اور آدمی ہے جو 1977 میں شائع ہوا، اور الاؤ ہے جو 1942 میں شائع ہوا، اور ان کی وفات 1980 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی وفات 1980 عیسوی میں ہوئی۔ اور آخری سوال ہے افسانہ کسے کہتے ہیں یا افسانہ کیا ہے؟ افسانہ کسے کہتے ہیں یا افسانہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے افسانہ ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی ایک اہم پہلو کو اختصاراً اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے۔ افسانہ ایک ایسا واقعہ ہے یا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی اہم پہلو کو اختصاراً اور دلچسپی کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے یعنی لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں سے کچھ الفاظ اور معانی کو بتلایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کلیسا۔ کلیسا، یہ کلیسا بولتے ہیں گرجا یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ کو۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے احتجاج، یہ اعتراض، حجت، انکار کو بولتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ملازمت یعنی نوکری، خدمت میں رہنا۔ اس کے بعد کا لفظ ہے سراپا یعنی سر سے پاؤں تک کی تصویر کشی، سر سے پاؤں تک کی تصویر کشی۔ اس کے بعد کا لفظ ہے نجات، نجات، نجات نہیں، نجات یعنی رہائی، چھٹکارا، رہائی، چھٹکارا۔ اگلا لفظ ہے صلیب، صلیب یعنی عیسائیوں کا مقدس نشان۔ اسی طریقے سے اس کے بعد کا لفظ ہے جبر یعنی ظلم، ستم۔ اس کے بعد کا لفظ ہے ملازم، ملازم یعنی نوکر، خادم۔ ستون، کھمبا، اور اخیر والا لفظ ہے عزم یعنی ارادہ، نیت، اور اس کی جمع یعنی پلرل آتی ہے عزائم، عزائم۔ ساتھیو، مجھے پورا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس سبق کا خلاصہ پتہ چل گیا ہوگا اور اچھی طرح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اخیر میں میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اگلے سبق کو بھی اسی طرح کی شاندار ویڈیو میں حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائبس کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔